اکثر بچوں کے جسم سے بدبو آتی ہے، وہ ڈیوڈرنٹ یوز نہیں کرتے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، اسکول کی کلاس میں ہوں یا گھر میں ہوں، جب جسم سے بدبو آ رہی ہے وہ خود اپنے آپ کو اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، کیونکہ وہ تو عادی ہو چکا ہوتا ہے نا، اسی بدبو کے اندر رہ کر کے وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن دوسروں کو وہ بڑی گندی اسمیل آتی ہے، وہ برداشت کریں گے، منہ سے نہیں بولیں گے، لیکن نمبر کم ہو جائے گا۔ کوشش کرو اپنے جسم کی صفائی رکھو اور ڈیوڈرنٹ یوز کرو، ہلکا سا ایک خوشبو لگا لی۔ جتنے بھی بالوں کی صفائی کرنی ہے وہ بالوں کی صفائی کر لی، کانوں کے پیچھے میل ہے، گردن کے اوپر میل ہے، یہ صاف کر لیا، نہا کر کے آ جاؤ، غسل کر لو۔ اس کے بعد آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے جوتے ہیں، آپ کے سر کے بال ہیں، یہ سب سے پہلے نظر آتے ہیں۔ کہیں بھی آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے کپڑوں کے اوپر نگاہ جائے گی، جوتوں پہ نگاہ جائے گی، آپ کے سر کے بالوں پہ نگاہ جائے گی۔ اگر آپ کے سر کے بال دھلے ہوئے نہیں ہیں، صاف نہیں ہیں اور ان میں گندگی پڑی ہوئی ہے، کسی بھی انداز سے خراب ہیں، سلجھے ہوئے نہیں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، آج کل تو اللہ معاف کرے غیروں کے طریقے پہ چل کر بچے جان بوجھ کے نائی سے جا کے اپنے بال بکھیر دیتے ہیں، سنوارنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ غیر تھے نا، ان کو تو کوئی ادب ہی نہیں، کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی اخلاق نہیں ہے نا۔ تو ہمارا معاشرہ تو اخلاق والا ہے، ادب والا ہے، احترام والا ہے، سنجیدہ معاشرہ ہے، تو یہ معاشرہ برداشت نہیں کرے گا آپ کے اس ایسی بے تکے بالوں کو، بے تکے ڈیزائن کو۔ بالوں کے ڈیزائن سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے ایک سائڈ سے بالکل کٹ کر لیتے ہیں، زیرو کٹ، اور ایک سائڈ پہ بال بڑھا دیے اپنی طرف سے، تو وہ بہت ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کتنا بڑا فیشن کر دیا، لیکن معاشرے میں ان کے نمبر کٹ گئے۔ اس کو عام طور پہ کہتے ہیں کتا کٹنگ۔ آپ وہ کٹنگ کروا کر کے معاشرے سنجیدہ لوگوں کے اندر، کنجروں میں نہیں، مراسیوں میں نہیں، سنجیدہ لوگوں میں جاؤ گے تو وہ آپ کے نمبر کاٹ دیں گے، ان کی نگاہ میں آپ گر جاؤ گے۔